اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ہمارا درس قرآن چل رہا تھا، سورۃ الملک کا آج انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے اندر ان مقدس گھڑیوں میں سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ کا جو ہے تفسیر اور ترجمہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، اور اب آخری نمبر پہ سورۃ الملک یعنی تبارک الذی، اس کے 2 درس ہو چکے ہیں۔ آج تیسرے درس میں انشاءاللہ اس صورت کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ درس ضرور سننے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، اور خاص کر جو صورتیں ہم روز مرہ پڑھتے ہیں، اس کی فضیلتیں سنتے ہیں، تو اس میں اللہ ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ تو اس سے پہلے درس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے تھے کفار مکہ کو، اور آج سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک اور نشانی بتا رہے ہیں۔ آیات نمبر 20 سے اللہ جل جلالہ ان کو فرما رہے ہیں کہ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا کون ہے جو تمہارا لشکر، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے رحمان کے علاوہ۔ اگر تم پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بلا آئے، کوئی دشمن تم پہ حملہ کرے، تو تمہارے پاس کوئی ہے ایسی جماعت جو آگے چل کے تم سے وہ مصیبت و پریشانی ہٹا دے؟ کوئی نہیں ہے سوائے رحمان کے۔ یعنی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت انسان پہ جو آتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے دور کرنے والی ذات وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پاس تو ایسا لشکر بھی نہیں ہے جو تم سے کوئی مصیبت، کسی دشمن کو ٹال دے۔ ان الکافرون الا فی غرور، مگر یہ کافر پھر بھی دھوکے میں ہے، مگر یہ کافر دھوکے میں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل حقیقی مالک کون ہے، وہ اللہ ہے۔ امن ھذا الذی، بھلا کون ہے، الذی یرزقکم، وہ جو رزق دے تمہیں، ان امسک رزقا، اگر وہ روک لے اپنا رزق۔ اگر اللہ اپنی روزی تم پہ روک لے تو کوئی ہے ایسی ذات جو تمہیں رزق دے سکے؟ کوئی نہیں۔ اللہ اگر اپنی روزی روک لے تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ زمین سے ایک دانہ نکال سکے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ایک درخت سے ایک پتا بھی گرا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے، جو ہمیں پلا رہا ہے، اس کا کھا کے، اس کا پی کے، اس کے زمین پہ چل کے، اور اسی کے نافرمانی بھی کر رہے، اسی کو ناراض کر رہے، جس کا کھا رہے، جس کا پی رہے، جس کی ہر نعمت سے نفع اٹھا رہے، اسی کے نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں۔ بل لجو، بلکہ یہ جمے ہوئے، ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، کس چیز میں؟ فی عتو، سرکشی میں، ونفور، اور سرکشی کہ نبی کے نہیں ماننی، سرکشی اختیار کرنی، ونفور، اور نفرت، اسلام سے نفرت، حق سے نفرت، دین سے نفرت، اللہ کے احکامات سے نفرت ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ افمن یمشی مکبا، کیا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو، علی وجہہ، افمن یمشی، وہ شخص جو چلتا ہے، مکبن، گرتا ہوا کیسے؟ علی وجہہ، اپنے منہ کے بل، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی، یا وہ جو چلتا ہے کس طرح؟ سویا، بالکل سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ قیامت کے دن کفار اپنے قبروں سے جب اٹھیں گے اور حشر میدان کی طرف آئیں گے تو یہ چہرے کے بل یعنی سر کے بل چلیں گے۔ دنیا میں تو پاؤں کے ذریعے چلتے تھے، قیامت میں یہ سر زمین پہ لگا کے چلتے جائیں گے، جیسے انسان پاؤں سے چلتا ہے ایسے یہ چلیں گے۔ ان کی ٹانگیں وہ آسمان کی طرف ہوں گی اور ان کے سر زمین پہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس طرح ان کو دنیا میں اللہ پاؤں سے چلاتا ہے ایسے اللہ ان کو جو ہے وہ چہرے کے بل چلائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال دی جنہوں نے اپنے عقل کو اٹھا کے ایڑیوں میں رکھ دیا
اور حق کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور حق کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اللہ کہتا ہے یہ عقل میں نے دی اس لیے تھی کہ تم اس سے سوچتے سمجھتے، کوئی عقل سے کام لیتے، وہ تو لیے نے، اب عقل کو نیچے کر دی اور ٹانگیں اوپر کر دی ہے۔ اور ایک وہ انسان جو نیک ہوگا وہ تو پاؤں کے بل چلے گا، سیدھا سیدھا جو ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہے؟ ظاہر بات ہے جو سیدھا چلتا ہے تو وہی سیدھے راستے پہ ہوگا، جو الٹا چلتا ہے تو وہ الٹا راستے پہ۔ قل هو الذی، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، انشأکم، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل، اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت کم جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہارا دل کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ یہ جو کان کے اندر جو سماعت ہے یہ کس کی لگائی ہوئی ہے؟ اللہ کی لگائی ہوئی۔ یہ جو آنکھ کے اندر روشنی ہے اسے دیکھتے ہوئے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو پھر چاہیے یہ اسی کے نافرمانی میں اس کو استعمال کرے یا اس کے فرما برداری میں؟ ظاہر بات ہے فرما برداری میں استعمال کرنا چاہیے۔ آنکھیں، کان، سب کچھ اللہ نے جب دیا ہے تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے کام میں استعمال ہونے چاہیے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو ایسے کرتے۔ اصل شکر تو یہ ہے کہ اپنے رب کے تابع اتباع، اس کی جو ہے احکامات کو بجا لایا جائے، اس کے جو ہے ہر حکم کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ اصل تو یہ شکر گزاری ہے۔ ایک ہے زبان سے کہہ دینا اللہ تیرا شکر ہے، ایک ہے کر کے دکھا دینا کہ 5 وقت کی نماز نہ چھوڑو، رمضان کے روزے نہ چھوڑو، گناہ کی طرف نہ جاؤ، یہ ہے اصل شکر گزاری۔ تو فرمایا قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، قل آپ فرما دیجئے، هو الذی ذرأکم، وہ جس نے پھیلایا تمہیں، فی الارض زمین میں، والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ وہ ذات ہے، کسی کو مشرق میں پیدا کیا، کسی کو مغرب میں پیدا کیا، کسی کو شمال میں، کسی کو جنوب میں، کوئی کہاں پیدا ہوا، کوئی سب کو زمین میں پھیلا دیا جو ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ کہتے ہیں ہم نے پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورتیں تم میں سے۔ تو جو ہے وہی ذات، اور واپس تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کفار مکہ کہتے تھے قیامت کب آئے گی، کیسے ہوگا، اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ تم کہتے ہو قیامت آئے گی نا، کافر نبیوں سے کہتے تو لاؤ دکھاؤ کب آئے گی، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ واقعی قیامت آنے والی ہے تو پھر لا کے دکھا دو۔ بڑی جلدی سے یعنی مذاق میں، استہزاء میں آ کر پوچھتے تھے کب آئے گی، کب آئے گی۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، قل آپ کہہ دیجئے، انما العلم، علم، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ لیکن وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور اس کے سوا نہیں، میں ڈرانے والا ہوں، مبین، صاف صاف۔ میرا کام ہے ڈرا دینا، میرا کام ہے بتا دینا قیامت آنے والی ہے، اسے پہلے تیاری کر لو، وہاں یہ کام، یہ عمل چلیں گے اور یہ نہیں چلیں گے، میں نے تو بتا دی ہے۔ اب یہ کہنا کب آئے گی تو اس کا جو ہے نا وہ کب آئے گی، جب آئے گی تو خود ہی دیکھ لو گے۔ جو چیز آنے والی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو آئے گی، جب آئے گی تو دیکھ لو گے، لیکن اس دن کے لیے تیاری کیا کی ہے یہ سوچو۔ اصل ہمارا انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس علم میں لگ جائے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت تو آنی ہے، یقینی ہے، قرآن نے کہہ دیا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری تو کریں نا۔ ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ ایک ہے تیاری کرنا، ایک ہے وقت کو معلوم کرنا۔ وقت کو معلوم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو ہمیں فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا اس سے، لیکن تیاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور تیاری کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب وہ اس سے دیکھیں گے، اچھا جب وہ دن آ جائے گا اور یہ کافر اس کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ زُلْفَةً، نزدیک آ کر، یہ بڑے غور سے قریب سے اس کو دیکھ لیں گے تو سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے۔ جب یہ اس دن کو دیکھیں گے نا، ان کے چہرے کے رنگ اڑ جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ قیامت کا دن جس کا تم مذاق اڑاتے تھے وہ کوئی جو ہے مذاق کا دن نہیں تھا، کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، بلکہ آج پتہ چل کے وہ دن کیسا دن ہے۔ تو کہا سیئت وجوہ الذین کفروا، ان کے چہرے جو ہے وہ بگڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، اور اتنے غمزدہ اور پریشان ہو جائیں گے
کہ بس نہ پوچھو. وقیلا اور ان سے کہا جاوے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے. اب دیکھ لو آ گئی وہ دن، جس دن کا تم انتظار کرتے تھے اور جس دن کے لیے تم نبیوں سے بار بار کہتے تھے کب وہ دن آئے گا. اب وہ دن اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے، وہ دن اب پہنچ گئے تمہارے سروں پر. قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم، آپ کہیے ارأیتم کیا تم یہ بتلاؤ، ان اہلکنی اللہ، اگر مجھے ہلاک کر دے اللہ، ومن معی اور میرے ساتھ ساتھیوں کو بھی، او رحمنا یا وہ رحم فرمائے ہم پر، فمن یجیر، دو کام ہے، یا تو اللہ تعالی ہمیں ہلاک کر دے، ہمارا مالک ہے کر سکتا ہے، یا وہ ہم پہ رحم کر دے، ہمارا مالک ہے رحم کر سکتے. دونوں میں سے ایک چیز ہوگا، یا تو وہ کسی پہ رحم کرے گا یا اس کو گرفت پکڑ میں لے گا. تو اگر وہ ہمیں پکڑ لے یا ہم پہ رحم کر دے تو فمن یجیر الکافرین، تو کون پناہ دے گا کافروں سے، کافروں کو من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. تم یہ بتاؤ تمہیں اگر اس نے پکڑ لیا تو تمہیں کون پناہ دے گا. ہم تو اس کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے اور رحیم ہے، ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ. تم تو اس کا انکار کرتے ہو، لیکن اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر تمہیں کون چھڑائے گا اس کے عذاب سے. قل هو الرحمن آمنا به، قل آپ فرما دے هو الرحمن، وہی رحمان ہے، آمنا به ہم ایمان لائے اس پر، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے توکل کیا. فستعلمون، سو تم بہت جلدی جان لوگے، من هو فی ضلال مبین، کون ہے کھلے گمراہی میں. ان قریب پتہ چل جائے گا. ہم تو اس کو رحمان بھی مانتے ہیں، ہم اس پہ ایمان بھی لے کر آئے ہیں، ہم اس پہ توکل بھی کرتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم گمراہ ہیں یا تم گمراہ ہو. قل ارأیتم آپ کہہ دیجئے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارے پانی نیچے، یعنی اللہ کہتا ہے جو پانی ہے میں اس کو نیچے لے جاؤ، زمین میں اتنا نیچے لے جاؤ کہ تم اس کو نکال بھی نہ سکو. اب تو بور کر کے نکال لیتے ہو، اگر میں اتنا نیچے لے جاؤں کہ بور بھی تمہارے ناکام ہو جائے تو فمن یأتیکم بماء معین، تو کون لے آئے گا تمہارے پاس بماء معین، وہ پانی چلتا ہوا پانی. اللہ رب العالمین. فرمایا بزرگوں نے، مفسرین نے، کہ جو اس آیت کو پڑھے تو آخر میں یہ ضرور کہے اللہ رب العالمین. اللہ سوال کر رہا ہے کہ اگر میں اس پانی کو نیچے زمین میں کے تہ میں لے جاؤں تو پھر تم اس پانی کو نکال سکتے ہو؟ کون ہے جو اس پانی کو نکال کر لائے گا؟ تو اللہ رب العالمین. وہ اللہ ہی ہے جو یہ پانی کو واپس لا سکتا ہے، انسان کی طاقت میں نہیں اس پانی کو واپس لے کے. ایک اعرابی تھا، اس نے جب یہ آیت سنی نا تو اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، اگر پانی نیچے زمین میں چلا گیا تو ہم کدالیں لے کر اور جناب وہ پانی کو زمین کو کھودنا شروع کر دیں گے اور نیچے سے پانی واپس نکال لائیں گے، پانی کہاں جائے گا؟ تو اللہ نے اسی وقت اسی لمحے اس کے آنکھ کو پانی خشک کر دی اور فرمایا پہلے ذرا آنکھ کے پانی، اپنے آنکھ کے اندر تو پانی لیا پھر زمین کا نکال لینا. اتنی چھوٹی سی آنکھ ہے، اس میں کتنا کو ایک چلو پانی بھی نہیں آئے گا، اتنا پانی تم اب نہیں لا سکتے تو زمین کا پانی کہاں لے کے آؤ؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو قدرت ہے اس کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اللہ ما وراء الذات ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. مشکلات ہے تو ہمارے لیے، یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے مشکلات کو ہمارے لیے آسان کر دی، اس نے زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہم جہاں چاہے کھدائی کرے، جہاں چاہے مکان بنائے، جہاں پہ چاہے پانی نکالے، جہاں چاہے کھیتی باڑی کرے، زمین کچھ نہیں کہتی. کیوں؟ یہ زمین اس نے ہمارے لیے مسخر کی ہوئی ہے. تو جو کچھ کہا گیا آج کے درس میں، اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دعا ہے جتنے دروس ہو چکے ہیں میرے مولا ان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے مولا، اس سے پہلے سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور اب سورۃ الملک کا جو درس مکمل ہو گیا، مولا ان کو اپنے فضل و کرم کے صدقے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سننے والوں کے لیے، سنانے والوں کے لیے اس کو مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا. جو لوگ یا اللہ اس کو سنیں گے ان کو یا اللہ ان کی ایمان میں اضافہ فرما، دنیا آخرت کے خیر، عافیت اور برکتیں ان کو نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ.